امریکہ میں لینٹوس کمیشن میں تحریک انصاف کی طرف سے اپنی کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ سماعت ہوئی ہے جس میں عمران خان کا موقف پیش کیا گیا۔ عمران خان کا موقف کس نے پیش کیا؟ زلفی بخاری خصوصی طور پر لندن سے امریکہ گئے تھے، وہاں پہ یہ پیش ہوئے۔ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے وہاں پہ جس طرح سے گواہی دی، تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اس کمیشن کو کام کرنے سے روکا گیا، بلکہ کچھ لوگوں کی طرف سے تو ای میلز بھی کر دی گئیں کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ کمیشن سماعت کرے، بلکہ عمران خان کے بیٹوں کو آنے دیا جائے، ان کی بات سنی جائے، اور کمیشن کی طرف سے وہی ای میل ان سب لوگوں تک پہنچا دی گئی جو وہاں پہ گئے تھے۔ بہرحال کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں زلفی بخاری کی طرف سے عمران خان کی حمایت میں جو کچھ کہا جا سکتا تھا کہا، اس کے باوجود کہ کمیشن کی سماعت کو ملتوی کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن حیران کن امر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے حق میں تو بات ہونی تھی، جیسا کہ زلفی بخاری نے بات کی، دیگر بھی لوگ شاید بات کرنا چاہتے ہوں، لیکن وہاں پہ عمران خان کی مخالفت میں بھی بات ہوئی۔ وہ کس نے کی؟ آپ کے سامنے میرا خیال ہے کہ مکمل رپورٹ رکھ دی جائے کہ کمیشن میں ہوا کیا، کب کیا ہوا، اور کس نے عمران خان کے حق میں کیا بات کی، اور کمیٹی کے سربراہ کی طرف سے کیا کہا گیا۔ بہرحال عمران خان کے حق میں گواہی دی گئی اور ان کی مخالفت میں بھی گواہی دی گئی، لیکن آخر کار کمیشن کے چیئرمین کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ حکومت پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کے خلاف جس طرح کی گواہی دی گئی تھی اس پر کمیشن خاموش رہا، لیکن عمران خان کے حق میں آنے والی گواہی پر کمیشن کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ذرا ملاحظہ کیجئے۔ مکمل رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ڈیلی ڈان نے اس رپورٹ پر ہیڈ لائن لگائی ہے: امریکی کانگریس کی کمیٹی میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر سماعت۔ آگے پھر تفصیل میں کہا گیا ہے کہ امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی کے سربراہ نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھے، کیونکہ گواہوں نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر زیادتیوں کی نشاندہی کی ہے۔ امریکی کانگریس کی کمیٹی میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر سماعت ہوئی۔ اس موقع پر ریپبلکن رکن کانگریس اور ٹام لینٹوس ہیومن رائٹس کمیشن کے شریک چیئرمین کرسٹوفر ایچ اسمتھ نے کہا کہ یہ غیر معمولی حد تک معمولی صورتحال ہے۔ صرف کانگریس ہی نہیں بلکہ انتظامیہ کو بھی ہوشیار ہو کر نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے یہ تبصرہ اس وقت کیا جب عمران خان کے سابق معاون زلفی بخاری نے پینل کے سامنے دعویٰ کیا کہ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو تقریباً 200 مقدمات میں غلط طور پر ملوث کیا گیا، جو تمام کے تمام سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے۔ کرسٹوفر ایچ اسمتھ نے یہ بھی زور دیا کہ امریکہ اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا جب سویلین حکمرانی پر عسکری اثر و رسوخ غالب آ رہا ہو۔ زلفی بخاری نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق محدود کر دیے گئے ہیں، میڈیا کو خاموش کرا دیا گیا ہے، جو لوگ بولنے کی جرت کرتے ہیں انہیں ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے یا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو بھی آزادانہ اور منصفانہ فیصلے کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کے لیے دباؤ اور پارلیمانی ترامیم کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ افغانستان امپیکٹ نیٹ ورک کے بانی صادق امینی نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر دوگلے پن کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان طالبان کا امن کا پیغام واشنگٹن لے کر گئے، جو دراصل ایک چالاک فریب تھا جسے ان کے روسی ہم منصبوں نے تیار کیا تھا۔ صادق امینی نے کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو قائل کیا کہ وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ امن معاہدہ کریں، جس کا نتیجہ صرف طالبان کو مزید طاقت دینے کی صورت میں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ اس امن عمل کی ناکامی ناگزیر تھی، جس کے بعد امریکہ کا انخلا ہوا اور کابل میں ایک جنس پر مبنی امتیازی نظام قائم ہوا۔ کہا جاتا ہے اسی کمیٹی کے سامنے جن دیگر افراد کی گواہی مقرر تھی ان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے یورپ اور وسطی ایشیا کے لیے ایڈوکیسی ڈائریکٹر بین لنڈن اور پرسیسیس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیرڈ گینسر شامل تھے۔ تو یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دی گئی، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے عمران خان کے حق میں گواہی دی گئی اور کس طرح سے افغانستان کا نمائندہ وہاں پہ بولا، انہوں نے جو کچھ کہا، لیکن اس پر کمیشن کی طرف سے کوئی زیادہ کارروائی سامنے نہیں آئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں کانگریس کی ہی ایک سماعت تھی جس میں احمد نورانی نے بھی اپنا دکھڑا رویا تھا، اپنا دکھ بیان کیا تھا، کہا تھا کہ کس طرح سے ان پر ظلم ہوا ہے۔ باہر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹیاں جو وہاں پہ سماعت کرتی ہیں، وہاں پہ بات کرتی ہیں، جو باتیں سنتی ہیں اس کا کوئی اثر پاکستان پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ فوری طور پر سر دست تو ایسا کچھ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے، لیکن آئندہ چل کے یہ سماعتیں کچھ نہ کچھ پاکستان کی بہتری کے لیے ضرور کارآمد ثابت ہو سکتی
کرتی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ حیران کن خبر ہے، ایک اور بڑے سیاستدان کی طرف سے سیاست کو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے سیاست کو ایسے جپا مار کے پکڑا ہوا تھا کہ سیاست کہیں دریا میں یا کنویں میں نہ گر جائے، اور ان کی طرف سے سیاست کو چھوڑ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میں سیاست کو چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ سیاست کہاں پہ جاتی ہے۔ پہاڑ سے چھوڑی تو نیچے گرے گی، اگر کنویں کے منہ سے چھوڑی تو کنویں کے اندر گرے گی، اگر سمندر کے کنارے سے چھوڑی تو سمندر کے اندر گرے گی۔ یہ ہے عبدالقادر بلوچ صاحب، ان کا تعلق ہے بلوچستان، اور یہ مسلم لیگ کے بڑے رہنماؤں میں شامل رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کے یہ انتہائی زیادہ اعتماد کے ساتھ ہی تھی، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ جس طرح جاوید ہاشمی کا مقام تھا مسلم لیگ نون میں، مسلم لیگ نون کے وہ صدر بھی رہے نواز شریف کی جگہ پر جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر تھے، لیکن ان کو بھی اتنی زیادہ شہرت اور عزت ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اچھا فیصلہ تھا۔ تحریک انصاف میں چلے گئے، وہاں پہ ان کو عمران خان نے اپنے بعد سب سے بڑا عہدہ دے دیا، وائس چیئرمین تھے۔ آج اگر وہ ہوتے تو اس کے چیئرمین ہوتے تحریک انصاف کے، لیکن انہوں نے میاں نواز شریف کی طرح عمران خان کو بھی اس وقت چھوڑا جب عمران خان کی سیاست عروج پر تھی اور وہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھے، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ان پر نہ جانے کسی نے کام کیا یا اندر سے کوئی آواز آئی، انہوں نے تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ ککھوں کی طرح اڑتے ہوئے رولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر ان کی طرف سے تحریک انصاف میں شامل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تحریک انصاف دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے اندر سمیٹتی ہے یا نہیں سمیٹتی۔ اسی طرح سے چودھری سرور وہ بھی ایک دفعہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے اور اس کے بعد ان کو گورنر بنایا گیا، پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، گورنر پھر بنا دیا گیا، تحریک انصاف کو چھوڑا۔ آج کل پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے بورڈ لگا دیا گیا نو انٹری چودھری سرور صاحب کے لیے۔ بات ہم کر رہے تھے عبدالقادر بلوچ کی، انہوں نے سیاست کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے غلام احمد بلوچ صاحب، وہ بھی سیاست کو تاک کے، وہ بھی سیاست کو چھوڑ کے پشاور سے اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے، وہ بڑے مایوس ہوئے اے این پی سے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست چھوڑی۔ تو ان کا یہ دیکھنا ہے کہ عبدالقادر بلوچ صاحب نے سیاست چھوڑی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ کوئی دکان بنا لیتے ہیں، کوئی کان کنی کا کام کرتے ہیں، یا کوئی وہ تمباکو فروشی پر لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ سیاست چھوڑنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جس بھی بڑے سیاستدان نے سیاست چھوڑی اور وہ پھر قصہ پارینہ بن کے رہ گیا، ماضی میں چلا گیا، نہ اس کو کسی نے پوچھا نہ اس نے کسی کو پوچھا۔ اگلی خبر ہے مریم چاچا کی بلے بلے ہو گئی، بیجا بیجا ہو گئی، ان کا پہلے سے بھی زیادہ ٹاٹ۔ پہلے تو ان کو کوئی جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، آج کل یہ صورتحال ہے کہ وہ بابا جی ہٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ فٹ بھی ہو گئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کرشی میں ملازمت کرتے تھے، ملازمت سے ان کو نکال دیا گیا ہے، اس پر کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ نو کمنٹس، کل ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے گریس کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو کئی نوکریاں آفر ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لیز ان کے نام پر بھی جاری ہونے لگے ہیں، بننے لگے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے کئی گانے بھی سامنے آ گئے۔ تو بیٹھا بٹھایا چاچا مریم وہ ہٹ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے یہ تذکرہ ضرور کرنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو کسی کو کام ہی معاف کرتی ہیں، ان کی طرف سے مبینہ طور پر، مبینہ کہتے ہیں کہ جو بیان کیا گیا، جو سنا گیا ہے، ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان کو معاف کیا گیا ہے یا پھر اوپر سے حکم آیا تھا کہ ان کو معاف کر دیا جائے تو ان کو رہا بھی کر دیا گیا؟ تو اس کے بعد ان کے لیے نوکریوں کے دروازے کھل گئے ہیں، کوئی ادھر سے نوکری کی پیشکش کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے۔ شہباز گل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم ان کو پوری قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی نوکری اگر کرشی والے نے ان کو نکالا ہے تو ہم یہ عوام سے کہیں گے، اگر کرشی والوں نے انہوں نے نکال دیا ہے تو کہیں گے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا۔ یہ شہباز گل کی طرف سے کہا گیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ قانونی معاونت فراہم کریں گے، دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی ملازمت کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہونڈا 125 کو ان کے گھر پہ نیا کھڑا کر گیا ہے۔ اس کو آپ زیب داستان کے لیے سمجھ لیجئے۔ اس طرح سے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بابا جی نے پٹنے کے بعد ہٹ ہونے کا ریکارڈ قائم کر دیا، اسی طرح سے وہ نوکریوں میں بھی فٹ ہو گئے۔ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے ایران کے پاکستان میں سفیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں کس طرح سے 5 روپے سے زیادہ اضافہ کیا گیا اور 11 روپے سے زیادہ اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اس سے پہلے بھی 15 دن پہلے انہی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے اضافہ کیا گیا تھا، لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ سارے کے سارے ٹاؤٹ بالکل خاموش ہیں۔ جو عمران خان کے دور میں 1 روپے
रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो आसमान सर पे उठा लिया करते थे, इमरान की हजोगोई करते थे, उनकी किरदार कुशी करते थे ज़ाती तौर पर। लेकिन आजकल वो बिल्कुल खामोश हैं। जितने भी उन दिनों इमरान खान के खिलाफ बात किया करते थे, अब कोई उनमें नाम नहीं लेता कि पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों कर दी गई हैं। और फिर अंदाज़ा कीजिए कि ये कितना बड़ा माफिया है। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, इनको बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत नजर आती थी और शहबाज शरीफ कहते थे कि इसमें 50 रुपए की कमी हो सकती है। और चीनी की कीमतों के हवाले से भी इनका यही वावेला हुआ करता था। इमरान खान के दौर में 70 रुपए 60 रुपए की चीनी की कीमत थी तो इनको बहुत महंगी नजर आती थी और आज 200 रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इन पर फिट तो कह ही देना चाहिए। आ जाते हैं ईरान के सफीर की तरफ। ईरान के सफीर को अमेरिका की तरफ से मतलूब कहा गया कि अमेरिका के हवाले इसको किया जाए। क्या पाकिस्तान अमेरिका के हवाले उनको कर देगा? हमें ये याद है कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ अफगानिस्तान के पाकिस्तान में सफीर थे। 9/11 हुआ तो अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान पर चढ़ाई की गई तो उन्होंने कहा कि इसको हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया। मुशर्रफ की तरफ से कहा गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस बंदे को हम अमेरिका के हवाले करेंगे। लेकिन क्या किया कि सरहद पर खड़ा किया, उनको धक्का दिया। सरहद के सामने अमेरिकी खड़े थे और अमेरिकियों ने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को दबोच लिया, अपने घर ले गए, अमेरिका ले गए। उनके साथ फिर क्या कुछ होता रहा ये अलग दास्तान है। यहाँ पे मैं आपके सामने ये रिपोर्ट भी रख देता हूँ कि अमेरिका की तरफ से कैसे ये ईरान के सफीर मतलूब थे। ये रिपोर्ट भी हमने डॉन ही से ली है। इसकी हेडलाइन दी गई है, FBI ने पाकिस्तान में ईरानी सफीर को इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम को अपनी इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया है। इन पर इल्ज़ाम है कि वो 2007 में रिटायर्ड FBI एजेंट रॉबर्ट बाब ल्यूसन के अगवा में मुलव्वस थे। बाब ल्यूसन ईरान के जजीरा किश से लापता हो गए थे। FBI के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस ने ऐसे पोस्टर जारी किए जिनमें ईरान के 3 आला इंटेलिजेंस अफसरान की शनाख्त की गई जिन पर बाब ल्यूसन की गुमशुदगी और तेहरान की इसमें मुबैना शमूलियत को छुपाने की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा करने का इल्ज़ाम है। रजा अमीरी मुकद्दम, जिन्हें अहमद अमीरीना के नाम से भी जाना जाता है, माजी में ईरान की वजारत इंटेलिजेंस व सलामती MOIS के ऑपरेशंस यूनिट के सरबराह रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने यूरोप भर में काम करने वाले एजेंटों की निगरानी की और अब इस्लामाबाद में ईरान के आला सफारती नुमाइंदे के तौर पर तैनात हैं। FBI के मुताबिक रजा अमीरी मुकद्दम पर शुबा है कि उन्होंने बराह रास्त इस कार्रवाई की निगरानी की थी जिसके नतीजे में ल्यूसन का अगवा हुआ और बाद में उन्होंने इस वाक़े पर पर्दा डालने में भी किरदार अदा किया। FBI के साबिक स्पेशल एजेंट बाब ल्यूसन 8 मार्च 2007 को किश जजीरे पहुंचे और अगले ही दिन लापता हो गए थे। FBI ने एक बयान में कहा कि ये पोस्टर इस जारी तफ्तीश का हिस्सा हैं जिसमें इन ईरानी हुकाम की शनाख्त की जा रही है जिन्होंने मुबैना तौर पर बाब के अगवा और ईरान की उसमें शमूलियत को छुपाने की कोशिश की गई थी। दीगर 2 अफसरान में तकी दानिशवर और गुलाम हुसैन मोहम्मदिया शामिल हैं। तकी दानिशवर को सैयद तकी कायमी के नाम से भी जाना जाता है। वो MOIS के सीनियर काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जिन्होंने उस वक्त मुबैना तौर पर मोहम्मदी बसीरी आल मारूफ सनाई की निगरानी की जब ल्यूसन लापता हुए। गुलाम हुसैन मोहम्मदिया MOIS के एक सीनियर नायब हैं जिन्होंने 2016 में अल्बानिया में ईरान के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने दिसंबर 2018 में कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में अल्बानिया से निकाल दिया गया था। FBI के मुताबिक उन्होंने इस कोशिश की क़यादत की कि बाब ल्यूसन की गुमशुदगी का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में सरगर्म एक मुसल्लह गिरोह पर डाल दिया जाए। FBI के वाशिंगटन फील्ड ऑफिसर के असिस्टेंट डायरेक्टर स्टीवन जेनसन ने कहा कि ये 3 इंटेलिजेंस अफसरान उन अफराद में शामिल थे जिन्होंने बाब के 2007 में अगवा और ईरानी हुकूमत की जानिब से बाद अज़ां किए गए पर्दापोशी के इक़दामात में मुबैना किरदार अदा किया। बाब गालिबन अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम कैद में अपने ख़ानदान, दोस्तों और साथियों से दूर गुजारने पर मजबूर हुए। बाब ल्यूसन की कैद में तस्वीर और एक वीडियो 2010 और 2011 में मंजर-ए-आम पर आई मगर उसके बाद से उनकी कोई तस्दीक शुदा इत्तला नहीं मिली। मार्च 2025 में अमेरिकी महकमा खजाना ने अमीरी मुकद्दम और कई दीगर अफराद पर इस केस के हवाले से पाबंदियां आयद की। FBI का कहना है कि इनकी तफ्तीश अब भी जारी है और वो अगवा में मुलव्वस दीगर ईरानी एहलकारों की शनाख्त की कोशिश कर रही है। अगरचे पाकिस्तानी हुकाम का इस वाक़े से कोई तल्लुक साबित नहीं हुआ मगर अमीरी मुकद्दम की सफारती तैनाती
زیادتی کے باعث اب اس کیس کا براہ راست ربط اسلام آباد سے قائم ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ویسے پاکستان کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا، یہ یہاں پہ رہیں گے، ان کو ساری مراحت حاصل ہوں گی، لیکن ہم یہ کہیں گے ایران سے کہ ان پہ رجیم پہ نہ رہنا، اپنا خود کوئی بندوبست کرنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔